السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم قرآن کریم کی سورہ نساء آیت نمبر 60 سے لے کر 70 تک ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم قرآن کریم کو ہر شخص کے ہاتھ میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے، فون ہے، انٹرنیٹ یوز کرتا ہے، چاہے وہ کہیں پہ بھی بیٹھے ہو، اپنی دکان میں ہو، اپنی فیکٹری میں ہو، اپنے آفس میں ہو یا اپنے کسی اور کام میں ہو، لیکن یہ انسان روزانہ کم سے کم 20 منٹ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضرور نکال سکتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آسان انداز سے، آسان لب و لہجے میں قرآن کریم کو ہر شخص تک ہم پہنچائیں۔ اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کو سننے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ آپ کو ایک رکوع کی قرآن کی تلاوت اور اس کا معانی، اس کا مطلب، اس اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے آج ہم قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 70 تک تلاوت سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کے معانی اور مطالب کو سمجھیں گے۔ آئیے اب اس کے ترجمہ اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا اے محبوب آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا، وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ طاغوت کو، شیطان کو اپنا حکم بنائیں،
اپنا پنچ بنائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا اسے اصلاً نہ مانیں، بلکہ اس کو بالکل نہ مانیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے۔ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، تاکہ پورا کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے تو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ دل سے مسلمان نہ ہو، اندر سے مسلمان نہ ہو، اندر سے وہ کافر ہو، لیکن دل سے زبان سے وہ صرف اتنا کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ایک زمین کا معاملہ تھا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں یہ فیصلہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو منافق نے منع کر دیا کہ نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گا، بلکہ جو کعب بن اشرف ہے اس کے پاس لے چلتے ہیں۔ اور ان کو اس یہودی کو پتہ تھا کہ کعب بن اشرف وہ یہودی ہے، وہ رشوت خور ہے، وہ صحیح سے فیصلہ نہیں کرے گا، جس کا حق ہے وہ حق نہیں دے گا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بغیر کسی رعایت کے وہ جس کا حق ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو دونوں لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا فیصلہ، اپنا مقدمہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت اس منافق نے کہا کہ میں اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں، سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا جائے۔ تو وہ منافق اور وہ یہودی دونوں لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اس سے پہلے یہودی نے کہا کہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، یہودی نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہم لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یہ شخص ہے، یہ منافق ہے، یہ اس فیصلے کو نہیں مانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے اپنی تلوار کو اٹھایا، تلوار باہر لا کر اس کو قتل کر دیا، اس منافق کو قتل کر دیا، اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ پھر اس منافق کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈا کر دیا۔ تو آپ دیکھ لیں اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا اس منافق کو جو گمان کرتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، بما انزل الیک جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، یعنی توریت ہے، انجیل ہے اور دوسری کتابیں ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں، یعنی وہ منافق چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا حکم بنائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، یہ طاغوت سے مراد یہاں پہ ہے وہ کعب بن اشرف جو کہ یہودی تھا۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اس سے انکار کر دیں، ان یکفروا بہ، اسے انکار کر دیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ ابلیس چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے، انہیں گمراہی کے راستے پہ ڈال دے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، تعالوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، یعنی آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث کی طرف۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو تم منافقوں کو دیکھو گے وہ تم سے پیٹھ پھیرتے ہیں۔ یصدون عنک صدودا، دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔
یسدونا سدا یسدو، یہ پھر جانا. تو یہ آج بھی وہی معاملات بہت سے پائے جاتے ہیں کہ لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اگر تم سچے ہو تو قرآن کو ہم فیصلہ کن بات جو قرآن میں ہے اس کے مطابق عمل کریں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی احادیث میں بیان کیا ہے اس کو مانیں، لیکن آج بھی بہت سے لوگ اس سے پھر جاتے ہیں. تو یہ منافقت کی دلیل ہے. لفظ تو منہ سے زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حالانکہ وہ مسلمان ہوتا نہیں ہے. مسلمان اسی وقت ہوگا جب اپنے طور سے اسی وقت ہوگا جب وہ اپنے آپ کو پورے طور سے اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. تو اے محبوب آپ بتاؤ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، تو کیا حال ہوگا، فَكَيْفَ کیا حال ہوگا اذا اصابتہم مصیبت، جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچے، بما قدمت ایدیہم، اس کا بدلہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. مطلب یہ ہے کہ جو ان کے کرتوت ہے، جو ان لوگوں نے کیے ہیں غلط کام، اس کی وجہ سے انہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت ان پر بھیج دے تو ان کی حالت کیسی ہوگی. پھر وہ کیا کریں گے، ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر وہ تمہارے پاس آئیں گے، یحلفون باللہ، وہ اللہ کی قسم کھائیں گے، ان ارادنا، اور کہیں گے ان ارادنا الا احسانا و توفیقا، ہم نے تو صرف یہ چاہا تھا کہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور میل ہی تھا، ہم نے چاہا تھا کہ ایک دوسرے سے مل جائے، اس لیے ہم چاہتے تھے اس کو حکم بنائیں، حالانکہ اس کو حکم بنانے سے روکا گیا تھا. یہ قرآن کریم نے پہلے بتایا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کی باتوں کو اللہ رب العزت جانتا ہے. یعنی دل میں تو کچھ اور چھپائے بیٹھے ہیں، دل میں تو اور کچھ اور چھپائے بیٹھے ہیں کہ وہ صرف ایک زمین کے لیے، ایک چھوٹی سی چیز کے لیے وہ ایک یہودی کو، کعب بن اشرف کو وہ حکم بنانا چاہتے ہیں. دل میں ان کا یہ تھا کہ وہ مال انہیں مل جائے. اللہ رب العزت اسے جانتا ہے. فرمایا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کی بات کو اللہ رب العزت جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا فاعرض عنہم، اے محبوب آپ ان سے چشم پوشی کریں، وقل لہم فی انفسہم، اور انہیں سمجھاؤ، اور ان کے معاملے میں ان سے ایک اہم بات کہو، قولا بلیغا، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور انہیں اہم بات کہو. اہم مطلب کوئی ایسی بات کہو جو ان کے دلوں پر اثر کرے. اس کے بعد بہت اہم بات اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول تمام انبیاء کرام آئے وہ بندوں کی ہدایت کے لیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اللہ کے حکم سے، الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، ان کی باتوں کو مانا جائے. اور آج چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان حیات سے نہیں ہے، تو آج ہم پر ضروری ہے کہ جو انہوں نے باتیں کہی تھی، جو ان کی احادیث ہے، ان پر عمل کریں، ان احادیث کی پیروی کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، کہ انسان جب کسی وقت انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر وہ ظلم کر بیٹھے، جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وہ تمہارے پاس آئے، اے محبوب وہ تمہارے پاس آئے، جاؤکا فاستغفروا اللہ، اور وہ اللہ سے معافی چاہیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی چاہیں، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کی شفاعت فرما دیں.
لوجد اللہ تواب الرحیم، تو ایسے حالات میں اللہ رب العزت ضرور اللہ رب العزت کو وہ ضرور توبہ قبول کرنے والے پائیں گے۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا بھی، اور رحیمن، اور رحم فرمانے والا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ بہت اہم بات ہے، اللہ رب العزت قسم کھا کے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی ایسی بات کہہ دے تو بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، لیکن اللہ رب العزت جب قسم کھا کے ارشاد فرماتا ہے تو یہ اس کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کے تاکید آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ آپس کے جھگڑے میں، اگر ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، مسلمانوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے، انسان ہے جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بنائیں، پنچ نہ بنائیں، اور پنچ بنا دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر وہ اپنے آپ میں، پھر جو کچھ تم نے حکم فرما دیا اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائے۔ لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس میں اپنے دلوں میں کوئی حرج نہ پائے، مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ بالکل سچا ہے، وہ بالکل حق ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس فیصلے کو پورے طور سے مان لیں، اس فیصلے کو پورے طور سے مان لیں، جی سے مان لیں، یُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا معاملہ کسی شخص کے ساتھ پھنس جاتا ہے اور قرآن اور حدیث کے مطابق وہ اس میں فیصلہ موجود ہے، پھر بھی اس کو وہ نہیں مانتا ہے، تو اس آیت کریمہ کے روح سے، اس آیت کریمہ کی روشنی سے ہم کہہ سکتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اسے ہی کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے، قرآن کے، رسول کے اور احادیث رسول کے بالکل سپرد کر دی۔ یہ قرآن کریم کا اس مقصد ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا پھر اپنے دیار سے، اپنے گھروں سے، اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، مَا فَعَلُوا، تو ان میں إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے۔ یعنی اگر کوئی وہ لوگ ظلم کر دیتے، اپنے اوپر زیادتی کر دیتے، اور اللہ رب العزت انہیں حکم دیتا کہ تم اس کے پاداش میں، اس کی سزا میں، اس کی غلطی کے بھگتان کے لیے تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے وطنوں کو چھوڑو، اپنے گھروں کو چھوڑو، تو بہت سے لوگ نہیں کرتے۔ لیکن ایک مسلمان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت انہیں کوئی حکم دے دے، اللہ رب العزت انہیں کوئی حکم ارشاد فرما دے، تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ حکم دلی طور پر، دل سے، اپنے جی سے مان لے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اس کا نتیجہ بتاتا ہے اللہ رب العزت وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصیحت کی جاتی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر وہ کرتے جس کا انہیں نصیحت کی جاتی تھی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا وہ کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اس میں ان کا بھلا تھا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اس میں ان کا بھلا تھا، اور ایمان پر خوب جمنا تھا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کا ایمان کا ثبوت ملتا کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت یا جو احادیث کریمہ میں
جو بھی بات آ جاتی ہے اس کو یہ لوگ مانتے ہیں، یہ ایمان کی پختہ دلیل ہے۔ اس کے بعد اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ کوئی ایسا شخص کوئی ایسا کرتا، یعنی جو ہم نے اسے حکم دیا اس پہ عمل کرتا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ایسا ہوتا تو ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے۔ لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اپنے پاس سے مِن لَّدُنَّا اپنے پاس سے اجرًا عظیما ایک بڑا اجر دیتے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ضرور ہم انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتے، صراط مستقیم، اور ضرور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت کرتے۔ یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دنیا اور مافیہ میں سب سے زیادہ اہم نعمت یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر قائم رہے اور اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی رہے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد ایک عام قاعدے کے طور پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ من يطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا۔ من يطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ کی بات مانے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، یہ لوگ ان نفوس قدسیہ کے ساتھ ہوں گے، ان بزرگان دین کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جن پر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من النبیین، ایسے لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، والصالحین اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا۔ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں۔ اب اگر کوئی صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ۔ شہداء وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے اپنی گردنوں کو کٹواتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں کفار سے جہاد کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں شہداء، تو ان کے ساتھ ہی صحبت ان کو ملے گی۔ والصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ ان کو رکھا جائے گا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ ساتھی کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ وکفی باللہ علیما، اللہ رب العزت ہر شخص کو جانتا ہے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے اور کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتا ہے، کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتا ہے۔